کہ یہ جنات کا تصور کیا ہے، انسانوں کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ جادو بائی سے انسان نہیں کرتا، جنات بھی جسم کے اندر داخل ہو کر جادو کرتے ہیں۔ جنات انسان کے جسم کے کس حصے پر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں؟ کہ 70% لوگ ایسے ہیں جن کو جنات جادو کی وجہ سے کینسر، ہیپیٹائٹس، فالج، ہارٹ اٹیک، کڈنیز کا فیل ہو جانا، ایسی موذی مرضیں 70% لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اتنے فیصد جو بیماریاں ہیں وہ جنات کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں، اور یہ میں نے 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیکھا ہے، اور 7 کروڑ سے زائد دیکھنے کے بعد میں نتیجہ اس وقت ہم دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے زیر اہتمام آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں موجود ہیں، اور قلندر دوراں پیر طریقت رہبر شریعت عالم اسلام کی ہر دل عزیز شخصیت عظیم روحانی معالج حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار حفظ اللہ سلمہ زید اقبالہ وزید حیاتہ، آپ اس وقت مسند عزت و احترام پر جلوہ افروز ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ مہمانوں میں خطیب اہل سنت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد چشتی صاحب، اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے خطیب محترم عزت مآب حضرت علامہ جہاز ہزاروی صاحب اور دیگر قابل عزت علماء موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جس کا تعلق صوبہ سندھ کے ضلع سانگڑ کی تحصیل ٹنڈو آدم سے ہے، اور یہ بزرگ جو سندھ سے تشریف لائے ان کا نام ہے اکبر علی صاحب۔ ان کی ایک بیٹی جو ہمارے درمیان یہاں موجود ہے اللہ رکھی، 3 مہینے سے اس بیٹی کی زبان بند تھی، یہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے بھی اس کی زبان قاصر رہی، اور 3 مہینے انہوں نے ملک پاکستان کے مختلف حصوں میں جا کر مختلف لوگوں سے دم کروایا، جو کچھ انہوں نے کہا انہوں نے وہ کیا، لیکن کسی مقام پر بھی کوئی افاقہ اور کوئی بھی آس امید ان کو نظر نہیں آئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کے سبب دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے زیر اہتمام آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں حضرت صاحبزادہ والا شان قلندر دوراں پیر طریقت رہبر شریعت عالم اسلام کی ہر دل عزیز شخصیت اور عالم اسلام کے مشفق اور مہربان کردار صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے نظر کرم فرمائی، اور پہلے دم میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی کی زبان کی رکاوٹ کو دور فرمایا، اور اب یہ الحمدللہ اس نے جب زبان کھولی تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا۔ تو سرکار جی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو اس بچی کی زبان بند رہی، اور یہاں ہم 1 2 نہیں 3 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، کوئی ہاتھوں سے لنجا ہوتا ہے، کوئی پیروں سے لنگڑا ہوتا ہے، کوئی زبان سے گونگا ہوتا ہے، کوئی کانوں سے بہرا ہوتا ہے، لیکن ہر طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ یہاں پر آ کے شفا میں بدل جاتی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے قبلہ آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ یہ جنات کا تصور کیا ہے، اور یہ کس طرح واردات ڈالتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس بات سے آگاہی ہو۔ ہم تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جنات کا ایک پورا تصور موجود ہے، اور ایک مسلمان کو اس پہ ایمان رکھنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے اور اس کو ایک ڈرامہ قرار دیتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے اپنی مبارک زبان سے کچھ روشنی ڈالیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جنات کا تصور تو قرآن میں واضح ہے۔ جنات بھی ایک مخلوق ہے، جس طرح انسان ہے اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے، اور جنات انسانی زندگی کے اندر ان کا ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک بہت بڑی ایک ان کا سلسلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بچی، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو لے رہے ہیں کہ یہ سندھ سے آئی ہے، 3 ماہ سے اس کی زبان بند تھی، نہ تو زبان پہ فالج تھا، نہ کوئی دماغی اٹیک تھا، نہ کوئی ڈپریشن تھا، نہ کوئی اور تکلیف تھی۔ میڈیکل کی تمام رپورٹیں جو انہوں نے چیک کرائی ہیں دکھائی ہیں وہ 100% ٹھیک تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ بول نہ سکی تو پھر کوئی ایسی قوت ہے جس نے اس کی زبان کو بند رکھا۔ اب یہ بچی
آج سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بالکل بول نہیں سکتی تھی، بولنا سے قاصر تھی، یہ اس کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی پوری فیملی، پورا خاندان بیٹھا ہوا، 3 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن سے بھی اوپر کا عرصہ یہ بول نہیں سکی۔ حالانکہ انسان بائی چانس اگر کبھی یہ ایسا معاملات ہو جائیں تو کسی ٹائم بھی بندہ آہا کی تو آواز نکال سکتا ہے، لیکن آہا کی بھی آواز نکال نہ سکی، اور دعائیں دی، بہت سارے کوشش کی، شاید کی بات ہے بہت سارے ڈاکٹروں نے اس پر بہت سارے تجربے کیے، بہت ساری جگہوں پر گئی، لیکن بول نہیں سکی۔ اب یہ بیٹی میرے پاس آئی ہے، اسے دم ہوا ہے، اب یہ بول رہی ہے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ اچھا بیٹا، آپ کو بولنے میں کیا محسوس ہوتا؟ بول نہیں سکتی تھی؟ نہیں بول، اب ٹھیک بول رہی ہو؟ بالکل ٹھیک بول رہی ہے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ ایک بڑے عالم ہیں۔ اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر نہ تو اسے کوئی ڈنڈا مارا گیا، نہ اسے کوئی تکلیف دی گئی، نہ اس کو زبردستی ایسی تکلیف کوئی تیز کیا گیا، بس اسے دم ہوا، پھونک لگی اور یہ بچی بولنا شروع ہوا۔ اب بولنا شروع ہوگی۔ اس کا تصور یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک پہچان ہے۔ آپ عالم دین ہے نا، عالم دین کی بھی ایک عزت ہے، احترام ہے۔ مثال کے طور پر جو عالم دین کو سمجھتا ہے، عزت کو سمجھتا ہے، وہ عالم دین کی عزت کرتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ساری عزتوں کا ایک مرتبہ ہے۔ بعین اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی ایک حکومت ہے، اور اس حکومت کے اندر جو ہے نا اللہ نے ہر بندے کو اپنی طریقے سے حکومت دے رکھی ہوئی ہے۔ اب جس طرح یہ میرے پاس آئی ہے، اس کو شاید کی بات ہے کہیں اور جگہوں پر بھی لے گئے ہوں گے، کہیں اور جگہوں پر یہ بیٹھے ہوئے سامنے اور جگہوں پر بھی لے گئے ہوں گے، لیکن یہ بول نہیں سکی۔ لیکن جب انسان اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی درد و تکلیف بتانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ ہمیں کرم کیا ہے کہ اگر کوئی جنات، جادو یا سحر کے اثر کا بندہ یا کسی ایسی مرض کا بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہماری پھونک کے اندر رب نے اتنی شفا رکھی ہے، اسے پھونک مارتے ہیں تو وہ تمام مرضوں کو رب کے کرم سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، جنات کا تصور جو ہے نا وہ ایک انتہائی خطرناک حد تک ہے۔ میں نے 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیکھا ہے، اور 7 کروڑ سے زائد دیکھنے کے بعد میں نتیجہ خیز کہ میں نے دنیا کے تمام مذہب رکھنے والے لوگ، خالی کوئی اہل سنت نہیں، دیوبند نہیں، اہل تشیع نہیں، اہل حدیث نہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کمیونسٹ ہیں، جن کا کسی پہ بھی یقین ہے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، ان کے اندر بھی چیزیں یہ موجود ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے یہ تکلیف دیتی ہیں۔ انسانی جسم کے اندر 70% ان کا رد عمل ہوتا ہے۔ سرکار جی، ہمارا تو اس بات پہ مکمل یقین ہے بحیثیت مسلمان، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنات اور شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی جو آخری 2 صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان کے اندر بھی مختلف شیطانوں سے پناہ مانگنے کا، اور وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے 29ویں سپارے کے اندر سورۃ جن موجود ہے، تو جنوں کا تو کسی صورت بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انکار کرنا تو ڈائریکٹلی قرآن کا انکار کرنا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ انسانوں کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے جو ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہے اور ان کو یہاں سے آگاہی ملے۔ دیکھیں جنات کا 2 قسم کے معاملات ہوتے ہیں جو سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جنریشن ٹو جنریشن، نسل در نسل۔ جس طرح مثال کے طور پر بلڈ پریشر، شوگر، فالج یا ایسی موذی مرضیں جو انسان کے باپ دادا سے چلی آ جاتی ہیں، جسے کہتے ہیں وراثتی، اسی طریقے سے جنات بھی ایک وراثتی طریقے سے ساتھ چلے آتے ہیں۔ اگر کسی کی والدہ کے ساتھ ہے، کسی کی دادی کے ساتھ ہے، کسی کے والد کے ساتھ ہے، کسی کے بھائی کے ساتھ ہے، تو وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے جسموں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑا فرق جو ہے نا وہ جادو کا ہے۔ جو وراثتی طریقے سے جنات آتے ہیں نا، وہ انسانی جسم میں اتنی تکلیف نہیں دیتے ہیں، بس وہ ایک نارمل انسان کو ایک تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس سے جو بڑا فیکٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ اور جادو کا، اور جادو باعث سے انسان نہیں کرتا، جنات بھی جسم کے اندر داخل ہو کر
جادو کرتے ہیں. جو ہی جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے جسم انسان کے پر جادو کرتے ہیں, اور وہ جادو انسان کے جسم کے اندر دبا دیتے ہیں. جس طرح مختلف لوگوں کے جسم کے اندر سے چھریاں, کیلیں, ایسی مختلف چیزیں آپ نے نکلتی ہوئی دیکھی, یہ وہی جادو ہے جو جنات کرتے ہیں. انسان سے کئی ہزار گنا طاقتور ہوتا ہے. لیکن جنات کا جادو, میں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں, آپ تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے منہ سے چھری نکل جانا, کیلیں نکل جانا, کسی کے منہ سے کوئی تارے نکل جانا, بلیڈ نکل جانا. یہ میرا خیال ہے آپ نے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں ہی دیکھا ہوگا, باقی دنیا میں یہ اس کا تصور نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ ایسی چیز ہے. یہ ایک ہمارے پاس یہ لائٹ ہے, یہ سب کو نظر آتی ہے, ہوا ہے نظر نہیں آ رہی. اس لائٹ کو دیکھنا ذی شعور جس انسان کے اندر آنکھیں موجود ہیں یا اسے دیکھ سکتا ہے, اس کو پتا ہے کہ لائٹ ہے, روشنی ہے, اس کے اندر ضرور دیکھ سکتا ہے. اب جو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی جنات ہے یا جادو ہے, اس کے سامنے اس کو نکالا جاتا ہے. اور ہماری دنیا میں ایک غلط تصور کیا جاتا ہے. تصور یہ کیا جاتا ہے تم چلے جاؤ, میں تمہارا جنات کو جلا دوں گا, تم گھر پہنچو گے, تمہارے تعویذ, تمہارا جادو ختم ہو جائے گا. اس تصور کو میں غلط تصور کرتے ہیں. دیکھیں جنات آلریڈی ایک آگ ہے, آگ کو آگ نہیں جلا سکتی, آگ کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. اگر جادو ہے, کوئی چیز ہے, جادو کا مطلب ہے کہ کچھ لکھی ہوئی چیز ہے, کوئی کلام لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی جادو ہے تو پھر اسے نکال کے دکھائے. اگر نکال کے بھی نہ دیکھتا ہے تو یہ بھی ایک دماغی جو ہے وہ دھوکہ ہے, انسانی عقل کا ایک دھوکہ ہے. ہمارے پاس جو آتا ہے دیکھیں نا, اس کی زبان بند تھی, اس کے ساتھ جنات تھے, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. جب انہوں نے اسے پھونک لگی, اس نے مجھے دیکھا, وہ شیطان چھوڑ کے اسے بھاگ گیا اور یہ بچی بالکل ٹھیک ہو. اسی طرح کوئی جادو کا بندہ آتا ہے تو اسی جگہ اس کے جسم کے اندر جو جادو ہوتا ہے, یہ چیز ہوتی ہے, اسی وقت وہ نکل کر باہر آ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے اگر اس کو اگر ریئل طریقے سے دیکھا جائے نا. لیکن اس کام یہ انتہائی مشکل ہے, یہ ایک ایسا کام ہے, میں تو بڑی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کو ہر انسان جسے عقل کہتے ہیں, عقل کرنے والا, سمجھ والے لوگوں کو سمجھ ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے, اس کے منہ سے اندر آپ اس طرح کریں کہ ایک ماچس کی چھوٹی سی تیلی دے دیں, وہ کھا کے نا اسے اگلتے الٹی کر دیں. کوئی سائنس نہیں ثابت کرتی کہ الٹتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے جسم کے اندر سے بڑے بڑے چھرے, بڑے بڑے لوہے, بڑی بڑی چیزیں نکالتے ہوئے دیکھے. اب انسانی عقل اسے تصور نہیں کرتی. پھر تصورات کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پھر جنات ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں, اور جنات اگر بندہ حاضر کرے یا ان سے جان چھڑائے تو اس کے لیے کوئی نشانی ہوتی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے نا, دیکھیں نا, یہ زمین و آسمان, یہ چاند, سورج, ستارے, یہ ساری چیزیں رب کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے. رب قرآن میں کہتا ہے نا, ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بے ایمانوں کے لیے پوری کائنات ہی ناکافی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کا جادو نکلے یا جنات نکلے تو اس کی ایک نشانی ضرور ہونی چاہیے. سرکار میں یہ پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین یہ بھی جان سکے کہ جنات انسان کے جسم کے کس حصے پر سب سے زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں, مطلب ان کا زیادہ جو ہے وہ مشغلہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم میں کس حصے کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہو اور اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. انسان کے جسم کے 3 حصوں کے اندر جو ہے نا, ان کا بہت بڑا رد عمل ہے. ایک انسان کے دماغ کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے, دوسرا ان کا اسٹومکس جسے معدہ کہتے ہیں, اور تیسرا جو انسان کا جسے مثانہ کہتے ہیں, گردے کہتے ہیں. گردوں کے اندر یہ بہت ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے جوان ہوتے ہیں, اچانک کیا ہوا, ڈاکٹر کے پاس گئے, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, گردے فیل ہو گئے. کھانے پینے لوگ اس طرح کرتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور کمزور ہو کر پتلے ہو جاتے ہیں, اس سے بہت واقعہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد دماغ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اگر اچھا کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہر وہ کام انسان کے لیے وہ دیتے ہیں جو اس کے فائدے میں ہو, اس طرف نہیں جانے دیتے. جو اس کے لیے نقصان دے اس طرف چلے جاتے ہیں. جس کی واضح مثال ہے, لوگ کہتے ہیں ہم نے کام کاروبار کیا تھا, اتنا بڑا بزنس تھا, وہ ہمارا تباہ ہو گیا. اب کام کرنے کے لیے انسان ہی بیٹھتا ہے نا, بندہ ہی بیٹھتا ہے. اب بندے کا اگر دماغ کسی چیز نے پکڑا ہوا ہے تو اس سے دیکھیں, اب آنکھوں کے سامنے ایک پٹی باندھی ہوئی ہے تو انسان کو باہر نکالنے کا راستہ تو نہیں نظر آئے گا, وہ تو کسی اونچی جگہ سے چھلانگ ہی لگائے گا. باہر یہ بھی دماغ کے اندر ایک پٹی بنا دیتے ہیں, ایک دماغ کو بند کر دیتے ہیں.
جب بند کرتے ہیں تو انسانی زندگی کے اندر اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے کرنے کے فیصلے کی صلاحیت، اس کے کام کاروبار، ان ساری چیزوں پر ان کا ایک اثر ہوتا ہے، پھر وہ ساری چیزوں میں وہ ناکامیابی اسے قرار دیتے ہیں۔ سرکار جی آپ آخری سوال ہے کہ کتنے فیصد جو بیماریاں ہیں وہ جنات کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں، اور یہ جو لوگوں میں اکثر بیماریاں پائی جاتی ہیں، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو برین ہیمریج ہو گیا، فالج ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو ان میں کتنے فیصد بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ جنات جادو ٹونے کے ساتھ ہوتا ہے، اور کتنی فیصد بیماریاں قدرتی ہوتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ساری اگر بیماریوں کا تصور کیا جائے نا تو شفا رب دیتا ہے اگر میں اس طرف جاؤں، لیکن میں آپ کو یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں کہ 70% لوگ ایسے ہیں جن کو جنات جادو کی وجہ سے کینسر، ہیپیٹائٹس، فالج، ہارٹ اٹیک، کڈنیز کا فیل ہو جانا، ایسی موذی مرضیں 70% لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ کے اندر پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کی تاریخ کے اندر کسی ڈاکٹر، کسی سائنسدان، کسی مالج نے جتنے بندے میں نے فیس ٹو فیس چیک کیے اتنے کسی نے نہیں چیک کیے۔ 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ 10,000 بندے سے ملتے ہیں نا تو آپ کس کے ساتھ ایک ایسا عجیب قدرتی تو نظام ہو جاتا ہے کہ آپ ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو بندے کی سمجھ، جس سے کروڑوں لوگوں، ہر روز میں ہزاروں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، اور میرے پاس لوگ ایسے ہی آتے ہیں جو کینسر کے ہیں، شوگر کے ہیں، فالج کے ہیں، برین ہیمریج کے ہیں، ایسی موذی مرضوں میں وہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں، اور آتے ہیں جب تو میں انہیں دیکھتا ہوں، اور دیکھیں آپ بیٹھا ہے بندہ فالج ہوا ہے ویل چیئر پہ، پوچھتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا فالج ہوئے، کہتے ہیں جی سے 5 سال ہو گئے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی ورزش کرو، فزیوتھراپی کرو، ساری چیزیں میرے پاس آتے ہیں، اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان شیطانی جنہوں نے جسم کو پکڑا ہوتا ہے، جو ہی ہمیں دیکھتے ہیں تو اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سرکار جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ملت اسلامیہ پر بالخصوص اور پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ بالعموم جاری و ساری رکھے۔ مجھے یہاں پہ ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے ایک حدیث لکھی ہے کہ جو شخص بھی کسی انسان کی حاجت پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتا، تو صرف کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا ممبر انبیاء کے ساتھ لگائے گا۔ تو آپ نے تو اپنی زندگی کے کئی سال جو ہیں وہ مخلوق خدا کی حاجت روائی کے لیے اور مخلوق خدا کی احساس میں اپنی رات دن شب و روز لیل و نہار صبح و مساء قربان کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خوبصورت کام کے لیے انتخاب فرمایا، چنا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے۔ اور جس انداز میں آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں، حرمت کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، یہی وہ کام ہے کہ جو یقیناً ایک انسان کو دنیا میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت و باکرامت رکھے، اور ہم آپ کے پاس بیٹھ کر اسی طرح آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں، اور حضور کی پوری امت یہاں سے ہدایت یابی کا سامان پاتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔